حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ابھی مولانا صاحب کے یوٹیوب چینل مفتی شبیر احمد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں بھوکا رکھنا ہے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے تقویٰ تو تیرے اندر آنا ہے، عزت تجھے ملنی ہے، منزل تجھے ملنی ہے، دنیا کی حکومت تجھے ملنی ہے، میری وراثت تیرے سپرد کی جانی ہے، دنیا کے خزانوں پہ تجھے میں بٹھا دوں گا۔ آخرت تو تیری بن گئی لیکن دنیا میں بھی دنیا تیری پرواز دیکھے گی، اور اس کے لیے براہ راست پریکٹیکل اپنے رسول کے ذریعے مخاطبین اولی اصحاب رسول و اہل بیت نبی پر کیا، اور دنیا کے سامنے رزلٹ رکھا کہ یہ نفس میں پھنس گئے، مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے، شراب کے رسیہ بن گئے، قتل و قتال اتنا کہ گنتی کی حد کوئی نہیں، اور کپڑے اتار کے بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے والے، ایک ایک ٹکے کے لیے انسانوں کی کھوپڑیاں فضا میں اڑانے والے، اپنی میں کو بچانے کے لیے اور ناک کو بچانے کے لیے اپنی ہی لخت جگر بچے کو زمین میں زندہ دفن کرنے والے بے رحم لوگ ہیں، اور پھر ان پڑھ، اجڑ، گموار، لڑاکے، جھگڑالو، ہم الد الخصام، اللہ کہتے ہیں پھر شرک میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، بے حیائی میں چلے گئے، ان کی کوئی کل سیدھی نہیں، ان کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، عقیدہ بھی خراب، عمل بھی خراب، اخلاق بھی خراب، بے ادب بھی انتہا کے، جہالت کی بھی انتہا ہے۔ اب اس قوم میں ہم نے کائنات کے عظیم رسول کو بھیجا ہے کہ آپ ان پر محنت کریں اور دن رات قرآن کریم انہیں سنائیں، انہیں جھکائیں اللہ کے آگے، اور انہیں اللہ کی محبت کا جان پہ لائیں، اور اپنے سامنے ان کو روزے رکھوائیں، خود رکھ کر بتائیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں، میرے رستے میں ان کو نکالیں، میری دعوت ان تک پہنچائیں، میرے میسیجز ان کے قلب و جگر تک پہنچا دیں، اور آپ اپنی پوری زندگی اس کام پر لگائیں، اور ان لوگوں کے دل میں بخل ہے، سخاوت کا بیج لگا دیں، شرک ہے، توحید کا بیج لگا دیں، بے حیائی ہے، حیا کا پھل لگا دیں، ان کے اندر حسد ہے، آپ حسد کو جڑ سے کاٹ دیجئے، ان کے اندر دنیا پرستی ہے، خدا پرستی میں لا کے کھڑا کر دیجئے، ان کے اندر انانیت اور نفسانیت ہے، ان میں خدائی رنگ پیدا کر دیجئے، بس آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے اور ہمارا رسول بن کر کرنا ہے۔ اگر یہ تلواریں لے کر مقابلے میں آئیں تو میں تو آپ کے ساتھ ہوں گا، یہ قتل کرنا چاہیں میں آپ کو بچاؤں گا، یہ مارنا چاہیں میں حفاظت کر لوں گا، لیکن آپ نے اس مشن سے رکنا نہیں ہے کہ یہ کائنات کا سب سے عظیم کام ہے، انسانیت کو خدا سے ملانا اور جہنم سے بچانا۔ اس دنیا نے تباہ کر دیا ان کو، دنیا کے تعلقات نے زیرو کر دیا ان کو، اور مرشق ملکوت کو اٹھایا، اور آج جانوروں سے بدتر پوزیشن میں چلے گئے، ان کو تخت الثری سے اٹھا کر اور یہ ثریا پر آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ عظیم کام کائنات کے عظیم رسول کے ذمہ لگا، اور نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ خلوت دیکھی، نہ جلوت دیکھی، نہ مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا، اور پھر یہ دن بدن اس کام میں لگے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دی ہے۔ مقابلے میں طاقتیں کھڑی ہو گئی، فرعون کھڑے ہو گئے، مقابلے میں وجاہتیں کھڑی ہو گئی، زمینداری، جگیرداری، سرمایہ داری، وڈیرہ داری اور قبیلہ پروری، یہ سارے جراثیم اکٹھے ہو کے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کو مارنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، جھکانا چاہتے ہیں، بھگانا چاہتے ہیں، لیکن مجال ہے میرے نبی کے پائے استقلال میں کوئی جنبش آئی ہو، نبی کبھی پیچھے ہٹے ہوں، پیغمبر کبھی ڈرے ہوں، پیغمبر کبھی جھکے ہوں، پیغمبر نے کبھی معافی مانگی ہو، قدم بڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اتنا عظیم رسول کہ جن کی استقامت جیسی استقامت کائنات میں کہیں نہیں ہے، جن جیسا دلیر کسی ماں نے جنا نہیں ہے، جن جیسا بے لوث اس کائنات نے دیکھا نہیں ہے،
جن جیسا اخلاص کسی کے دل میں موجود نہیں ہے، جن جیسی محبت و رحمت و شفقت کہیں دیکھی نہیں گئی ہے، جن جیسا علم خطا سے پاک کسی استاذ کے پاس نہیں ہے، جن جیسی تربیت، جن جیسی حکمت، جن جیسی دانائی، جن جیسا بول کا انداز، جن جیسا تربیت کا انداز کسی اور کے پاس نہیں۔ اور جو مخاطبین ہے ان جیسا گمراہ بھی کوئی نہیں، ان جیسا ظالم بھی کوئی نہیں، ان جیسا قاتل بھی کوئی نہیں، ان جیسا راہزن بھی کوئی نہیں، ان جیسا مشرک بھی کوئی نہیں، ان جیسا قاتل بھی کوئی نہیں، ان جیسا بے حیا بھی کوئی نہیں۔ استاذ انتہائی اعلیٰ ہے، شاگرد انتہائی نیچے چلے گئے ہیں، اور اس رسول کو ان میں بھیجا ہے اور قرآن کریم اتارا ہے، لیکن پھر میرے نبی نے دن رات ایک کیا ہے۔ میرے عزیز دوست، یہ اصل کام ہے، انسانیت سازی۔ فیکٹریاں تو ساری دنیا بناتی ہے اور کفار ہم سے آگے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا داری میں ہم کبھی ان کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت پہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اصل کمال یہ ہے انسانیت کے عروج پر چلے جائیں۔ اصل کمال یہ ہے اللہ کی محبت میں غرق ہو جائیں۔ اصل کمال یہ ہے اللہ کے حکم پہ جان نچھاور کر دیں۔ اور میرے نبی نے غربت میں رہ کے یہ عظیم کام کیا ہے، میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے، میرے نبی نے لشکروں کے حملے سہ کر یہ عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے، میرے نبی نے اپنے شہر کو چھوڑ کر اس عظیم کام کو سر انجام دیا ہے۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے جو جاہل تھے وہ عالم بنتے گئے، جو بے حیا تھے حیادار بنتے گئے، جو شرک میں ڈوبے تھے وہ خدا کی محبت میں غرق ہو گئے، ارے جو قاتل تھے وہ عادل بنتے گئے، جو راہزن تھے وہ رہنما بنتے گئے، جو شرابی تھے وہ حاجی بنتے گئے، جو زانی تھے وہ قاری بنتے چلے گئے، ارے جو کفر کے علم بردار تھے وہ اسلام کے علم بردار بنتے گئے، اور جو کفر والے تھے وہ ایمان والے بنتے چلے گئے، جو بخیل تھے وہ سخی بنتے چلے گئے، ان کا سر سے پاؤں تک تقوی پیدا ہوا، تزکیے کا مجسمہ بن گئے۔ اور پھر رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے اولئک ھم المتقون، نبی کے سارے صحابہ متقی بن گئے۔